ایک دفعہ ایک منکرین حدیث تھے، منکرین حدیث، ان سے میری، میں کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں لیکن میں مختصر صرف تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ڈالوں گا تاکہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے. وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حدیث حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے، یعنی ہمیں صرف قرآن کو فالو کرنا چاہیے، حدیث کو فالو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بخاری میں غلطیاں ہیں، مسلم میں غلطیاں، جو الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں، ابو داؤد میں یہ غلطی ہے، فلانے میں یہ غلطی ہے. میں نے کہا آپ قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا پورے کو مانتے ہو یا آدھے کو مانتے ہو؟ یاد رکھو جہاں بھی گڑبڑ ہوگی نا، کوئی باطل فرقہ پیدا ہوگا، وہ پورے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوگا. کچھ آیتیں لے رہا ہوگا اور کچھ چھوڑ رہا ہوگا. گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا پورے کو مانتے ہیں. میں نے کہا پورے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اس رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 3 ذمہ داری. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان 3 ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری ہے کہ نبی ان کو کتاب سکھائیں گے. کیا کریں گے نبی؟ بولے نا بھائی، سکھائیں گے. میں نے کہا اگر یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی ساری کتابیں بالفرض غلط ہیں تو نبی نے جو قرآن سکھایا صحابہ کو، پھر صحابہ نے وہی نبی کا سیکھا ہوا آگے پہنچایا، تو وہ نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں پھر؟ کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری، پورا قرآن خود سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ کون سکھائے گا تمہیں؟ نبی. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے نا. اگر پورا قرآن خود سے سمجھ میں آ جاتا تو اللہ یہ کیوں کہتے کہ نبی سکھائیں گے؟ اگر یہ اجمیوں میں نازل ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی چونکہ ان کو عربی نہیں آتی تھی تو نبی ان کو عربی پہلے سکھا دیں گے جس سے وہ سیکھ لیں گے. لیکن یہ تو انہی کی زبان پہ نازل ہوا نا، عربوں کی زبان پہ نازل ہوا ہے. یہ جو وہ بولتے تھے اسی پہ نازل ہوا ہے. ان کی جو مادری زبان تھی اس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. تو ظاہر ہے ان کو لفظوں کے مطلب آتے تھے، گرامر آتی تھی، سب کچھ آتا تھا. اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ سکھائے گا کون؟ نبی. تو میں نے کہا وہ نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں؟ اگر وہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن ہم سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. تو پھر پورے قرآن پہ چل ہی نہیں سکتے. جب سمجھ ہی نہیں سکتے، جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو چل کہاں سے سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ ادھر ادھر کی مارنے لگے، کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ غلطی. میں نے کہا چلو یار بخاری کو ایک طرف رکھ دو، مسلم تو صحیح والی کتابیں دکھا دو نا پھر. میں نے کہا کوئی کیسٹ کی شکل میں ہو، کوئی آڈیو کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، کوئی لکھی ہوئی تحریر ہو، دکھاؤ، پھر ہم اس کو مقابلہ کریں گے تو جو صحیح لگے گا اس کو لے لیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نبی نے یہی تو سکھایا جو قرآن ہے، یہی دے کے چلے گا، یہی سکھایا. تو میں نے اس کو ایک مثال دی، بس میں مثال ختم کر کے پھر اپنا بیان جو میں چل رہا تھا اس پہ آتا ہوں. میں نے کہا دیکھو اسکول آپ نے پڑھا ہے، نیوٹن کا ایک قانون ہے، لا ہے کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک رہے گی. کیا خیال ہے؟ جب تک کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک اس کو چلانے والی کوئی چیز نہ ہو. میں نے کہا یہ قانون آپ نے بچوں کو پڑھایا، آپ ٹیچر تھے، آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے وہ متحرک رہے گی، جو رکی ہوئی ہے وہ رکی ہوئی رہے گی. یہ اس کا متن پڑھ کے آپ نے بچوں کو پڑھا دیا. اب بچے کہہ رہے ہیں سر ڈیفائن کریں اس کو، آپ اس قانون کو ہمیں سمجھائیں. آپ نے دوبارہ سے متن پڑھ کے سنا دیا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو پتہ تو چل گیا یہ لا ہے، اب ذرا اس کو ڈیفائن کریں نا. نبی کی ذمہ داری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کہہ رہے ہیں نبی اس کو ڈیفائن کریں گے. تو سر پلیز اب آپ یہ نیوٹن کے لا کو ڈیفائن کریں. آپ نے پھر وہی قانون پڑھ کے سنا دیا. تو وہ کہے گا سر آپ خیریت سے تو ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ تو سنا دیا ہم نے، سن لیا، اب ڈیفائن تو اپنے الفاظ میں ہوتا ہے نا بھائی، تشریح تو اپنے الفاظ میں کی جائے گی. میں نے کہا قرآن کا متن تو آ گیا الحم سے لے کے والناس تک، اللہ کہہ رہے تشریح کون کرے گا؟ نبی. تو وہ تو نبی کے الفاظ میں ہوگی نا تشریح، وہ کہاں گئی؟ تو وہ بیچارہ 2 گھنٹے تک ادھر ادھر بغلیں جھانکتا رہے. میں نے کہا یہ تو تمہارا علم ہے، میرا تو خیال تھا ابھی ہم آگے چلیں گے تو باتیں ہوں گی، تو بات یہیں آگے سے. تو میں بتا رہا ہوں ہر باطل آدمی کیا کرتا ہے؟ قرآن کا نام لیتا ہے مگر پورے قرآن کو فالو، بولو بھائی، نہیں کرتا. پورے قرآن کو. اور کیوں فالو نہیں کرتا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اس میں ہدایت صرف متقین کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں، فرقوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، نام اتحاد کا لیتے ہیں، کام امت کو توڑنے کا کرتے ہیں.